خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے لیے اس کی یہ خاص تحفہ ہے بین و انسان کے لیے۔ یہ اس محبت کا انمول تحفہ ہے جو خدا باپ نے دل سے ہمارے ساتھ کی۔ یہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ذرا دیکھیں یہ کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا گفٹ ہے۔ جے نہ پردہ تو میری حامی، مر جاندہ میں وچ غلامی۔ میں تیرا کرم نہیں بھول سکدا، مینوں یاد ویلے رہندے نے۔ جو لوگ اپنے وقت کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ اس کے فضل کو بھول جاتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنی اوقات بھول جانا اور اس کے فضل کو بھول جانا کہ اس نے ہم پر فضل کیا تھا۔ کوئی وقت تھا جب ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی وقت تھا جب کوئی ہمارا مددگار نہ تھا۔ اس وقت خدا نے اپنی رحمت سے ہم سے پیار کیا۔ کلام مقدس میں لکھا رومیوں کے خط میں کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو عین وقت پر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو گناہگاروں کی خاطر مصلوب ہوا۔ جب ہم گناہگار ہی تھے اور جب ہم ان راہوں میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ خدا سے دور، خدا سے جدا، گمراہی کا دور، گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت خدا نے ہم سے پیار کیا اور اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ خدا کی لکھا پولس کہتا ہے خدا کی محبت سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ خدا کی محبت سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ خدا نے ہم سے پیار کیا ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے جسے دنیا سمجھ نہیں پا رہی، جسے دنیا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی، جسے دنیا بالکل اگنور کر رہی ہے۔ دنیا اس کو چھوڑ کر اور بہت ساری چیزیں خدا سے مانگ رہی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا ایک تحفے کے طور پر، ایک میراث کے طور پر انسان کو بخشا، بنی نوع انسان کو بخشا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو بھی اس پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اسے پہچان نہیں پاتے۔ آپ کو یاد ہے سامری عورت جب یسوع مسیح سے ملی کنویں پر تو اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یروشلم میں خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر جہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، کوہ موریا کے پہاڑ پر خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ سامری اور یہودیوں کی یہ لڑائی تھی، یہ بحث تھی۔ وہ کہتے تھے پرستش کی جگہ ہیکل ہے، یہ سامری کہتے تھے پرستش کی جگہ یہ ہے جہاں ابراہیم نے قربانی دی تھی۔ یہ لڑائی تھی، یہ بحث تھی، یہ ایک فرقہ بننے کی وجہ تھی، یہ ایک نفرت کی وجہ سے، یہ ایک دوری کی وجہ تھی کہ وہ یروشلم کو عبادت کی جگہ نہیں سمجھتے، اور یہودی اسرائیلی جو ہیں وہ اس پہاڑ کو عبادت کی جگہ نہیں سمجھتے۔ اور جب یہ بات اس نے یسوع سے کہی تو آج اسے ایک نیا جواب ملا۔ وہ جواب یہ تھا کہ اے عورت، تم جسے نہیں جانتے اس کی عبادت کرتے ہو، اور ہم جسے جانتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھ، وہ وقت آتا ہے کہ نہ یروشلم میں کوئی خدا کی عبادت کرے، نہ پہاڑ پر عبادت کرے۔ عبادت یروشلم میں ہو یا پہاڑ پر ہو، جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ جہاں بھی خدا کی حضوری آ جاتی ہے، جہاں خدا کا روح ہوتا ہے وہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے۔
اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور جو بندہ روح سے واقف ہی نہیں ہے وہ کیوں کر روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر پائے گا؟ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ ایک لڑائی ختم ہو گئی، ایک جنگ ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس عورت نے اس کو جان لیا۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی عبادت کرتے، اور ہم جسے جانتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس عورت نے یسوع کو جان لیا، اور جاننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پورے گاؤں کو گھیر کے یسوع کے پاس لے آئی۔ آج لوگ دعائیں تو کرتے ہیں لیکن یسوع کو جانتے نہیں ہیں۔ یسوع کے بارے میں جاننے کے لیے تو ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ہسٹوریکل بکس پڑھتے ہیں، بڑے بڑے خادموں کو سنتے ہیں صرف یسوع کے بارے جاننے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، وہ مذہبی ہوتے ہیں، لیکن جو یسوع کو جانتے ہیں وہ بیٹے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رشتہ بنتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم جسے نہیں جانتے اس کی عبادت کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے باپ کا۔ اگر باپ کا پتہ ہوتا تو تم مجھے جانتے، کیونکہ میں باپ سے نکلا اور آیا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں خداوند کو جاننا، اور جب تک کوئی بندہ خداوند کو جانتا نہیں ہے تب تک وہ عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے۔ عبادت کرنے کے لیے یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے تب تک ہم عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ زبور 9 میں لکھا ہے، جو تجھے جانتے ہیں وہ تجھ پر توکل کریں گے۔ آج دنیا بے اعتقادی میں اور گناہ میں اس لیے مر رہی ہے، اس لیے بے اعتقاد ہے، اس لیے مارا پھر رہی، اس لیے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی برکات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی ساری برکتیں، خدا کے سارے وعدے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج انسان کا ایمان کامل نہیں ہے، اس لیے وہ دعائیں تو بہت کر رہا ہے، روزے بھی بہت رکھ رہا ہے، ہدیے بھی، دعائیاں بھی دے رہا ہے، جو پادری کہہ رہے ہیں وہ کرتا جا رہا ہے بیچارہ، اور غموں سے چور ہے اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کر سب کچھ رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فرما برداریاں کر رہا ہے، سب کچھ تابع داریاں کر رہا ہے، جو اسے کہا جاتا ہے وہ بیچارہ کرتا پھر رہا ہے، لیکن جو نہیں کر رہا وہ ہے کہ مسیح کی پہچان اور اس کے عرفان میں نہیں بڑھ رہا، وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتا، جبکہ سب سے بڑا اور سب سے ضروری اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جانیں، یسوع مسیح کو جانیں۔ یسوع مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو جانیں گے پھر ہم سرفراز کر دیے جائیں گے، پھر ہم بحال کر دیے جائیں گے، پھر ہم اس کی ورشپ کرنے کے لائق ہو جائیں گے، پھر ہم اس کی تعریف کرنے کے لائق ہو جائیں گے جب ہم یسوع مسیح کو جان لیں گے۔ اور یسوع مسیح کو جاننے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، خدا کی حضوری میں رہنا ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ آمین۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال اور گواہی کے لیے استعمال کرے، یسوع کے نام سے۔